بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا اور بہت سی باتیں کہیں، لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ کوئی ٹائم ٹیبل دیں گے کہ جنگ کب ختم ہوگی، وہ کچھ بتائیں گے کہ ان کا اصل ہدف کیا ہے اور کیسے جنگ کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اس تقریر سے دو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کا پارٹی بیس ہے، جو اس وقت اس جنگ کی وجہ سے بے چین ہے کہ یہ غلط طرف جا رہی ہے حکومت، اس کو ایڈریس کرنا تھا اور اس کو تسلی دلانی تھی، یہ کہہ کر بار بار کہ اگلے 2-3 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا ان کا مقصد تھا کہ اسٹاک مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ اور تیل کی پرائسز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہاں جو جنگ کی وجہ سے مندی کا رجحان ہے اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ان کو کچھ روکا جائے۔ خود امریکہ کے اندر جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے ہر روز، ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ لیکن ان کے تضادات کی وجہ سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی ہے تو اسٹاک ایکسچینج ہانگ کانگ اور جاپان میں، جب انہوں نے تقریر کی تو وہاں پر کھلا تھا اسٹاک ایکسچینج، یہاں پر تو رات کا وقت تھا، تو تیل کی قیمت اور اسٹاک ایکسچینج دونوں پہ منفی اثر ہوا۔ تقریر جب شروع کی ہے تو جہاں پر تیل کی پرائس تھی، تیل کی تقریر ختم ہونے تک تیل کی پرائس عالمی مارکیٹ میں اس سے بڑھ چکی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج ٹوکیو اور ہانگ کانگ جو دو کھلے ہوئے تھے اس وقت، ان دونوں کے اسٹاک نیچے گئے ہیں، اور انہوں نے پھر بار بار یہ کہا کہ ہم اگر ڈیل نہیں ہوئی ایران کے ساتھ تو ہم ان کو پتھر کے زمانے میں واپس پہنچا دیں گے جہاں کے یہ لوگ ہیں۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ امریکہ جیسا ملک جس کا وجود صرف 250 سال پرانا ہے، 250 بھی جولائی میں ہوں گے، وہ ایک ایسے ملک کو، ایک ایسی تہذیب کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے کہ وہ پتھر کے زمانے جہاں پر کہ وہ تھے، وہ تہذیب کم از کم 4,500 سال پرانی تہذیب ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں 250 سال پرانے کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے جہاں کے آپ ہیں۔ یہ ایک طرف رعونت ہے، دوسری طرف کم علمی ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کی کوئی بات اس کی دوسری نہیں کہی جا سکتی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ جنگ کو ابھی صرف 32 دن ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو پہلی جنگیں ہوئی ہیں ویتنام سے شروع کر کے اور عراق اور اس میں کوریا، اور بلکہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ وہ کتنے سال چلتی رہی ہیں، اور یہ تو ابھی صرف 32 دن ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ 32 دن ہوئے ہیں، لیکن یہ 32 دن کے اندر جتنی تباہی یہ لا چکی ہے اور جتنی آگے نظر آتی ہے، اتنی تباہی گزشتہ 50 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ لوکلائز تھیں۔ ان کا اثر عالمی مارکیٹ پر، عام آدمی کی زندگی پر اس طرح نہیں پڑا جس طرح کہ اب پڑ رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے جب جنگ ہوئی، عراق کی جنگ ہوئی، عراق کی پہلی جنگ، دوسری جنگ، افغانستان کا بیچ میں رہا، پھر یہ لیبیا کا اور سوڈان کا، اور یہ ہر روز کام ہوتے رہے ہیں، تو وہ لوکلائز تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ تیل کی سپلائی کو سمندروں پہ جو جہاز چل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں، ان پہ اثر پڑا ہو، کیونکہ جو پچھلے کم از کم
40 سال سے کہہ لیجئے، یہ جو گلوبلائزڈ ورلڈ ہے بڑی ایک انٹر ڈپینڈنٹ ہے. ایک چیز جو امریکہ میں بنتی ہے اس کی چیزیں 10 ملکوں سے آتی ہیں، اور کہیں سے بھی اگر ڈسٹربنس ہو جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک تو تیل کی بندش ہو گئی ہے ہارموز پہ بند ہونے سے. دوسرا یہ کہ جو تیل اور گیس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا نقصان کیا جا رہا ہے. اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں اگر ڈیل نہیں ہوتی تو میں ایران کے جو بجلی کے اور تیل کے جو ذخائر ہیں، جو ان کے کارخانے ہیں، ان سب کا تباہ کر دوں گا. اور یہ واضح رہے کنونشن جو لاز آف وار ہیں اور جو یو این کی کنونشن ہے اس کے تحت یہ وار کرائم ہے، لیکن ایران بھی یہ کر رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے اس پہ کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کے لیے کچھ بتایا نہیں کہ یہ کریں گے کیا. اس تقریر کا اس لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بات وہیں کی وہیں ہے، اور تقریر سے کوئی خاص فائدہ ان کا ہوا نہیں ہے. نہیں معلوم انہوں نے تقریر کیوں کی، تاہم تقریر انہوں نے کر دی ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تھینک یو. خدا حافظ.